بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم پردہ بکارت سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَائِهَا وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَقَالَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة العاقلة وإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو بكت بغير صوت فذلك إذن منها وإن أبت لم يزوجها وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضائها بالقول وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيزة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار وإن زالت بكارتها بالزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال رحمهم الله هي في حكم الثيب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور منعقد ہو جاتا ہے آزاد بالغ عاقلہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے ساتھ اگرچہ نہ عقد نکاح کیا ہو ولی نے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاہے وہ لڑکی باکرہ ہو چاہے وہ سیبہ ہو۔ اور صحیحین فرماتے ہیں کہ منعقد نہیں ہوگا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ، اور ولی کے لیے جائز نہیں ہے باکرہ بالغہ عاقلہ کو نکاح پر مجبور کرنا، اور جب ولی نے اجازت طلب کی لڑکی سے اور وہ خاموش ہو گئی یا وہ ہنس پڑی یا وہ بغیر آواز کے رو پڑی تو یہ اس کی جانب سے اجازت شمار ہوگی، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو ولی اس کا نکاح نہ کرے۔ اور جب ولی نے اجازت طلب کی سیبہ سے تو ضروری ہے اس کی رضامندی قول کے ساتھ، اور جب اس کا پردہ بکارت زائل ہو جائے کودنے کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا بیکار رہنے کی وجہ سے تو یہ باکرہ کے حکم میں ہے، اور اگر اس کا پردہ بکارت زائل ہو جائے زنا کی وجہ سے تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سیبہ کے حکم میں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ عبارات نساء سے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ عبارات نساء کا مطلب کیا ہے؟ عبارات نساء کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر اپنا نکاح خود پڑھتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو یہ نکاح معتبر ہے یا یہ نکاح معتبر نہیں ہے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، ہم حنفیہ کے مذہب تک محدود رہیں گے۔ حنفیہ میں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت آزاد ہے، عاقلہ ہے، مطلب اس کی عقل سلامت ہے، مجنون یا پاگل نہیں ہے، بالغہ ہے، تو ایسی عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جائے گا، چاہے یہ عورت باکرہ ہو چاہے یہ عورت سیبہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر نکاح یہ منعقد ہو جائے گا۔ جبکہ صحیحین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، نکاح ایسے منعقد نہیں ہوگا، ولی کی اجازت ہوگی تو نکاح منعقد ہوگا، اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد پھر جو مفتہ بہی فتویٰ قول ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے عورت کا، ایسی عورت جو آزاد ہو، بالغہ ہو، عاقلہ ہو، برضائها اس کی رضامندی کے ساتھ۔ یہ جو حاضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مرا کی طرف۔ وَإِلَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ اگرچہ جو نکاح کا عقد ہے ولی نے نہ کیا ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا، اگر ولی نے عقد کر دیا تب تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاہے وہ عورت باکرہ ہو چاہے وہ عورت سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جبکہ صحیحین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ ولی کی اجازت ہے پھر نکاح کیا ہے تو منعقد ہوگا، اگر اجازت نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ فتویٰ کس قول کے اوپر ہے۔ دیکھیں فتویٰ اس قول کے اوپر ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اوپر فتویٰ ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر اس لڑکی نے نکاح اپنے غیر کف کے اندر کی ہے، یعنی بے جوڑ اس نے نکاح کی ہے، جو لڑکا ہے اس سے کہیں درجے کم ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ولی کو نکاح کے فسخ کا اختیار ہوگا۔ مطلب یہ کہ ولی عدالت میں جائے گا، عدالت میں جا کر کیس دائر کرے گا اور بذریعہ عدالت ولی یہ نکاح کو فسخ کروا سکتا ہے۔ اس قول کے اوپر فتویٰ ہے۔ باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے نزدیک یہی ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، لیکن تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں ولا یجوز للولی اجبار البکر البالغۃ العاقلۃ۔ ولایت اجبار کا مسئلہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ ولایت اجبار کہتے ہیں کہ ولی کا بچی کی اجازت لیے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دینا، یہ ولایت اجبار کا مسئلہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے اس وقت جب بچی نابالغ ہو۔ اگر بچی بالغ ہو چکی ہے، چاہے وہ باکرہ ہو چاہے وہ سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، بلکہ لڑکی کی رضامندی لینا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے ولی کے لیے
باکرہ بالغہ عاقلہ کو نکاح پر مجبور کر دینا. اجبار کا مطلب ہوتا ہے مجبور کر دینا، یعنی اس سے اجازت لیے بغیر ہی اس کا آگے نکاح کر دے، یہ جائز اور درست نہیں ہے. ہاں اگر بچی بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر نکاح کر سکتا ہے. اگلا مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ. یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ اگر بچی بالغہ ہے تو ولی کے لیے اس بچی سے اجازت لینا ضروری ہے. ولی بچی کی اجازت لیے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ کیا اس لڑکی کا زبان سے اجازت دینا یہ لازم اور ضروری ہے، یا پھر اگر وہ شرمانے کی وجہ سے خاموش رہتی ہے تو اتنا بھی کافی ہے، زبان سے اجازت دینا ضروری نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اصول کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے، باکرہ کے لیے الگ اصول ہے اور سیبہ کے لیے الگ اصول ہے. باکرہ کے لیے تو اصول حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر باکرہ سے اجازت طلب کی اور وہ آگے سے خاموش ہو گئی، یا وہ ہنس پڑی، یا بغیر آواز کے رو پڑی، تو پھر اس صورت کے اندر یہ باکرہ کی رضامندی شمار ہوگی اور باکرہ کی جانب سے اس کو اجازت سمجھا جائے گا. البتہ اگر وہ اونچی آواز سے رونے لگ جاتی ہے آواز کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ وہ انکار کر دیتی ہے باکرہ، تو پھر اس صورت کے اندر یہ رضامندی نہیں ہوگی اور ولی کو اس جگہ پر نکاح کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا. یہ تو بات ہوگی باکرہ کی. اور سیبہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ سیبہ کی جو خاموشی ہے وہ رضامندی شمار نہیں ہوگی، بلکہ سیبہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے رضامندی کا اظہار کرے تو پھر رضامندی ہوگی، ادروائز رضامندی نہیں ہوگی. عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جب اجازت طلب کی اس لڑکی سے ولی نے، یہ جو ولی ہے یہ استعاذہ کا فاعل ہے اور ہا ضمیر یہ مفعول ہے جو کہ اس لڑکی کی طرف لوٹ رہی ہے. جب ولی نے اس لڑکی سے اجازت طلب کی، فسکتت، وہ خاموش ہوگی. یہ بات چل رہی ہے کس کی؟ باکرہ کی بات چل رہی ہے. فسکتت، وہ باکرہ خاموش ہو گئی، یا وہ ہنس پڑی، یا وہ بغیر آواز کے رو پڑی. فذلک اذن منہا، تو پھر یہ اس باکرہ بالغہ کی جانب سے اجازت شمار ہوگی. وَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ زبان سے انکار کر دیتی ہے، لم یزوجھا، تو ولی اس لڑکی کا نکاح نہیں کر سکتا ہے. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ، اور جب اجازت طلب کی ولی نے سیبہ سے، تو ضروری ہے اس کی رضامندی قول کے ساتھ. وہ زبان سے کہے گی کہ میں راضی ہوں تو پھر تو نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ زبان سے نہیں کہتی ہے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جو باکرہ ہے اس کے لیے زبان سے رضامندی کا اظہار ضروری نہیں ہے، اس کی خاموشی بھی رضامندی شمار ہوگی. اسی طریقے سے اس کا ہنسنا، اس کا بغیر آواز کے رونا، یہ بھی رضامندی شمار ہوگی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات جو پردہ بکارت ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی زائل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ چونکہ وہ ایک نازک ہوتا ہے پردہ، وہ بعض اوقات بچی کے کودنے کی وجہ سے وہ پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حیض کی اتنی شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کوئی زخم وغیرہ لگ جاتا ہے، کوئی چوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لمبے عرصے تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس صورت کی وجہ سے بھی پردہ بکارت اس کا زائل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ باکرہ کس لڑکی کو شمار کیا جائے گا؟ کیا ایسی تمام صورتیں جن میں پردہ بکارت بغیر کسی اس لڑکی کے قصور کی وجہ سے زائل ہو گیا ہے، کیا ایسی تمام لڑکیاں باکرہ کے حکم میں ہوں گی یا حکم کے اندر نہیں ہوں گی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسی تمام کی تمام لڑکیاں باکرہ کے حکم کے اندر ہوں گی، اور یہ لڑکیاں بھی اگر خاموش رہتی ہیں، ان سے جب اجازت طلب کی جاتی ہے، زبان سے اظہار نہیں کرتے ہیں، تو ان کی خاموشی کو بھی رضامندی شمار کیا جائے گا. دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا، جب زائل ہو جائے. یہ جو بکارت ہے یہ اس زالت کا فاعل ہے، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس عورت کی طرف. جب اس عورت کا پردہ زائل ہو جائے، بِوَثْبَہ، کودنے کی وجہ سے، او حیضہ، یا حیض کی وجہ سے، او جراحہ، یا پھر زخم کی وجہ سے، او تعنیس. تعنیس کہتے ہیں کہ لڑکی کا جوان ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے تک بغیر نکاح کے رہنا، ایک لمبے عرصے تک فارغ رہنے کی وجہ سے اگر اس کا پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، تو ایسی جو لڑکی ہے، ایسی جو عورت ہے، یہ باکرہ کے حکم کے اندر ہوگی، یعنی اس کی خاموشی، اس کا ہنسنا، اس کا بغیر آواز کے رونا، یہ رضامندی شمار ہوگا. اب اس کے بعد اگلا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی ایسی تھی اس کا پردہ بکارت زائل ہوا زنا کی وجہ سے، تو آیا یہ باکرہ کے حکم کے اندر ہے یا پھر باکرہ کے حکم کے اندر نہیں ہے اور یہ سیبہ کے حکم میں ہے؟ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی جو لڑکی ہے جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا ہو، ایسی لڑکی بھی باکرہ کے حکم کے اندر ہوگی، اور جب اس سے اجازت طلب کی جائے گی اور یہ خاموش ہو جاتی ہے، یا یہ ہنس پڑتی ہے، یا پھر بغیر آواز کے رو پڑتی ہے، تو یہ اس کی اجازت شمار کی جائے گی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جس لڑکی کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے، ایسی لڑکی سیبہ کے حکم کے اندر ہے، اور ایسی لڑکی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ زبان سے رضامندی کا اظہار کرے. دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا، اگر اس کا پردہ بکارت زائل ہوا زنا کی وجہ سے، فَهِيَ کک، یہ جو کک ہے نا، یہ اصل میں ہوتا ہے کذالک، تو وہ عورت بھی اسی طریقے سے، اس کو ذرا شارٹ فارم کے اندر کر کے نا کک لکھ دیا جاتا ہے.
تو یہ بھی اسی طریقے سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقالا اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فی حکم طیبی، ایسی جو لڑکی ہے یہ سیبہ کے حکم کے اندر ہے، لہذا ایسی لڑکی کا زبان سے اجازت دینا یہ لازم اور ضروری ہے۔